أحب الوفاء بشتى الصور، أحب الوفي الأمين الأغر. لو كان بعدي نبي لكان عمر رضي الله تعالى عنه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وأشدهم في أمر الله عمر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا. اللهم لك الحمد كما أنت أهله، فصل على محمد كما أنت أهله، وافعل بنا ما أنت أهله، فإنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم صل على محمد كلما ذكره الذاكرون، وصل على محمد كلما غفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل على محمد وآله ألف ألف مرة. اللهم صل على محمد وآله ألف ألف مرة. اللهم صل على محمد وآله ألف ألف مرة. محترم بزرگوں، عزیز ساتھیوں، نوجوانوں، ایک مرتبہ دل کی گہرائیوں کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ معزز سامعین کرام، آج محرم الحرام کی پہلی تاریخ ہے۔ جیسا کہ میں نے گزشتہ ہفتے بھی بتایا کہ محرم سے اسلام کا پہلا مہینہ شروع ہوتا ہے، اور آج ہم 1447 ہجری میں داخل ہو چکے ہیں۔ جیسے میں نے آج سے 2 جمعے پہلے بتایا، غیروں کا سال فحاشی سے شروع ہوتا ہے، ان کا سال ختم بھی فحاشی پر ہوتا ہے کہ ناچ گانا، ڈول تماشے، بے حیائی، ان پر ان کا سال ختم ہوتا ہے۔ اور سال کی ابتدا ساری رات ناچ گا کر بے حیائی کے بازار کو گرم کر کے اپنے سال کی ابتدا کرتے ہیں، اور اس پر خوش ہوتے ہیں کہ ہم نے بہت بڑا کمال کر دیا۔ مگر ہمارا جو سال ہے وہ ختم بھی قربانی پر ہوتا ہے، شروع بھی قربانیوں سے ہوتا ہے۔ ختم حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی قربانی پر، اور ابتدا حضرت حسنین رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی قربانی سے ابتدا، بلکہ یوں کہا جائے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے سال کی ابتدا ہو رہی ہے۔ یہ ہمارے لیے تعلیم ہے کہ حالات کے بغیر زندگی نہیں ہے۔ کوئی انسان چاہے جتنا کروڑ پتی، لکھ پتی، ارب خربوں پتی بن جائے، حالات رہیں گے۔ مال سے حالات کو ختم نہیں کیا جا سکتا، بلکہ مال سے حالات بڑھیں گے، ختم نہیں ہوں گے۔ حالات ختم کرنے والی ذات صرف تنہا اللہ کی ہے، اور اللہ کا وعدہ کہ جب تک تم دنیا میں رہو گے تمہیں آزمایا جائے گا۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے آیت مبارکہ تلاوت کی
وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. کہ اللہ فرماتے ہیں میرے بندو ہم تمہیں آزمائیں گے، کبھی مال دے کر تو کبھی مال لے کر، کبھی اولاد دے کر تو کبھی اولاد لے کر، کبھی تمہارے باغات کو ہموار کر کے تو کبھی تمہارے باغات کو برباد کر کے ہم تمہیں آزمائیں گے. ہم دیکھنا چاہتے ہیں، آزمانا چاہتے ہیں اور آزماتے رہیں گے یہاں تک کہ تم اسی آزمائش کے اندر پڑھ کر مجھ سے ملاقات کر لو. اور جو انسان ان آزمائشوں میں صبر کر لیتا ہے، کہتا ہے حالات دلانے والے بھی اللہ، حالات لے جانے والے بھی اللہ، صبر کرتا ہے. اللہ نے فرمایا وبشر الصابرین، خوشخبری سنائی جائے ایسے صبر کرنے والوں کے لیے. کیسی خوشخبری؟ جنت کی خوشخبری. تو ان چیزوں کو صحابہ کرام نے سامنے رکھ کر زندگی گزاری. چونکہ آج محرم الحرام کی پہلی تاریخ ہے، محرم الحرام کی ابتدا ہوتے ہی ہم یہ سوچتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت محرم صرف اسی وجہ سے ہمیں یاد رہتا ہے. ہاں یہ بات صحیح ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اس میں ہوئی ہے. اس سے پہلے دیکھیں ایک محرم الحرام کو حضرت عمر فاروق جیسے خلیفہ ثانی کی بھی شہادت ہوئی ہے. امیر المومنین جسے کہا گیا، جنہوں نے پاؤنی دنیا پر حکومت کی، عادلانہ حکومت کی، جہاں عدل و انصاف کی بات آتی ہے وہ بات نامکمل ہے، وہ بات ادھوری ہے. اس کے اندر اگر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ نہ کیا جائے. اسی ضمن میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو ہم نے عنوان بنایا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دوسرے خلیفہ ہیں مسلمانوں کے. پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے انتقال کے بعد اتفاقی رائے سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنایا گیا. یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی معمولی ہستی نہیں ہے، ان کا مقام بہت بڑا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اے میرے صحابہ اگر نبوت کا ختم نبوت کا تاج میرے سر پر نہ ہوتا، اگر میرے بعد کوئی نبی آنا ہوتا تو وہ عمر بن خطاب تھا کہ اللہ ان کو نبی بناتے. ایسے صفات کے حامل تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور اتنا ہی نہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین پر کچھ رائے دیتے، کچھ مشورہ دیتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے مشورے کو، ان کی رائے کو قرآن بنا کر اتارتے. 17 مقامات قرآن پاک میں ایسے ہیں جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منشا کے مطابق اتارے گئے، ان کی رائے پر اتارے گئے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کے نبی میرا دل چاہتا ہے کہ ایسا ہونا چاہیے. ایک مرتبہ طواف کے بعد میں نبی علیہ السلام جا رہے تھے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دامن پکڑا اور کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرا دل چاہتا ہے کہ مقام ابراہیم کے پاس کھڑے ہو کر 2 رکعت نماز پڑھ لوں. نبی علیہ السلام نے فرمایا عمر تو جانتا نہیں میری ایک ایک سانس بھی اللہ کے حکم کے بغیر نہیں چلتی. میرا ہر مشورہ، ہر فیصلہ، ہر بات اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. اس معاملے میں میرے اللہ نے مجھے کچھ نہیں کہا. چند قدم آگے بڑھے تھے، آیات نازل فرمائی. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. اے نبی جی
جائیے اور مقام ابراہیم کے پاس کھڑے ہو کر 2 رکعت نماز ادا کیجیے۔ ایسے 17 مقامات، بعض کہتے ہیں 20 مقامات کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا، رائے دی، اللہ نے قرآن کے انداز میں اس رائے کو پیش کیا۔ ان کی حکومت پاؤنی دنیا پر، ان کی حکومت اس وقت میں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مقام دیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اے عمر، جس راستے سے تم گزرتے ہو شیطان کی ہمت نہیں ہوتی کہ اس راستے سے گزرے ہیں۔ یہ فضائل ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، یہ مراتب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ ان کے ایمان لانے کا واقعہ یوں ہے کہ وہ ایمان لانے والے 40ویں آدمی تھے، 39 لوگ ان سے پہلے ایمان لا چکے تھے، اور اس وقت میں ایمان لانا اپنے موت کو دعوت دینا تھا، کوئی نبی علیہ السلام کے ساتھ نہیں۔ لوگ چھپ چھپ کر ایمان لاتے، دار ارقم میں جا کر وہاں عبادت کیا کرتے۔ اہل مکہ کے مظالم بڑھ گئے، ظلم و زیادتی ان کی بڑھ گئی۔ پورے مکہ کے اندر 2 لوگوں کا سکہ چلا کرتا، ایک حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، دوسرا ابو جہل کا۔ سارے لوگ ان سے کانپتے، ہر کوئی ان سے ڈرا کرتا۔ اور یہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام گنتی کے چند لوگوں کو لے کر تبلیغ کر رہے ہیں، دین کی بات کو عام کر رہے ہیں۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھ رہے تھے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان نہیں لائے، گزر ہوا تو یہ دل میں کہتے جا رہے ہیں یہ ساحر ہیں، یہ جادوگر ہیں، یہ اپنا جادو ہر ایک پر چلا رہے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سورۃ الحاقہ کی تلاوت فرما رہے تھے، آیات آتی ہیں، انہ لقول رسول کریم وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون ولا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون۔ جب یہ الفاظ سنتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونک جاتے ہیں، حیران ہو جاتے ہیں۔ ابھی میں نے دل میں سوچا کہ یہ شاعر اور کاہن ہیں، جادوگر ہیں، مگر یہ کیا فصاحت ہے ان کے کلام کے اندر، ایسے فصاحت، ایسے بلاغت سے مجھے جواب دیا جا رہا ہے۔ عمر فاروق سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، یہ لوگوں کا، انسانوں کا کلام تو نہیں ہو سکتا۔ الغا جب دین کی ہوا زیادہ چلنے لگی، لوگ جمع ہوئے، مکے کے بڑے بڑے سردار جمع ہوئے کہ ان کا دین دن بدن بڑھتا جا رہا ہے، کوئی نہ کوئی ایمان میں داخل ہوتا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان میں داخل ہو چکے تھے، یہ ایک بڑی ضرب تھی۔ حضرت حمزہ چچا تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے، اور وہ بھی بڑے بہادر تھے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان لانا ان لوگوں کو بہت گراں گزرا تھا کہ حمزہ جیسے جلیل القدر انسان نے ایمان قبول کر لیا۔ چند ہی دن گزرے تھے کہ مشورہ کیا 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 جائے، جس کی وجہ سے یہ افراتفری پھیلی ہے، جس کی وجہ سے خاندانوں میں جدائیاں ہو رہی ہیں، جس کی وجہ سے یہ معاملات بگڑ رہے ہیں، ایسا کیوں نہ ہو کہ انہی کو قتل کیا جائے، نعوذ باللہ۔ بڑا مشورہ ہوا۔ جب مشورہ ہوا تو لوگ سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ قتل کرے گا تو کون کرے گا، کیونکہ اس سے پہلے ابو جہل نے کوشش کی مارنے کی، تو اپنے سامنے ایک آگ کا دہکتا ہوا کنواں دیکھا اور کہا ایک قدم میں بڑھاتا ہوں، آگ مجھے ختم کر دیتی۔ اور بعض روایتوں میں ہے کہ بڑے شیر اس کی طرف دہاڑتے ہوئے نظر آئے۔ ابو جہل نے کوشش کر کے وہ ناکام ہو گیا، نامراد ہو گیا۔ تو لوگوں نے مشورہ کیا کون قتل کرے گا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو۔
دیکھو یاد رکھیں، دین کو جتنا ختم کرنے کی سازشیں کی گئی ہیں روز اول سے، یہ دین اتنا ہی بڑا ہے، یہ دین اتنا ہی آگے بڑھا ہے۔ فرعون نے کوشش کی تھی کہ یہ دین میرے گھر سے نکل جائیں، میری رعایا سے نکل جائیں۔ جس دین کا خاتمہ رعایا سے کرنا چاہتا تھا، وہ دین اس کے بیوی کے زندگی میں آ گیا، اور بیوی نے موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان لا لیا۔ واقعات سامنے ہیں، یہاں مکہ والے سازشیں کر رہے ہیں کہ دین ختم ہو جائے، دین مٹ جائے، مگر دین کی حفاظت کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ جتنا اس کو روکا جائے گا، جتنا اس کو ختم کرنے کی سازشیں کی جائیں گی، یہ دین اتنا پھیلتا چلا جائے گا۔ اب مشورہ ہوا کہ کون اس میں حصہ لے گا۔ سب کی رائے آئی کہ سب سے زیادہ بہادر تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، انہیں کو اس بات پر مامور کیا جائے، آمادہ کیا جائے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مشورے میں نہیں تھے، مشورہ ختم سے پہلے آ گئے، پوچھا کس بارے میں مشورہ ہو رہا ہے؟ انہوں نے سنایا کہ جس کے ذریعے سے یہ افراتفری پھیلی ہے، خاندانوں میں اختلاف ہے، ہم نے سوچا ہے کہ اس کا خاتمہ کیا جائے، اور ہم نے تمہیں چنا ہے، تم اس کام کو کرو گے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مان گئے کہ ہاں میں تیار ہوں اس کام کے کرنے کے لیے، مگر اللہ کو کچھ اور منظور تھا، اللہ دنیا کو کچھ اور بتانا چاہتے تھے۔ اس سے ایک دن پہلے نبی علیہ السلام نے مکہ کے حالات کو دیکھ کر، وہاں کے ظلم و زیادتی کو دیکھ کر اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھایا اور کہنے لگے، اے اللہ، دو لوگوں کا تجھ سے مطالبہ کرتا ہوں، دو میں سے ایک مجھے دے دے تاکہ تیرے دین کی حفاظت ہو جائے، تیرے دین کی شان بڑھ جائے۔ ان دو لوگوں میں نبی علیہ السلام نے فرمایا، اے اللہ، عمر بن خطاب دے دے یا عمر ابن ہشام دے دے۔ عمر ابن ہشام ابو جہل کا نام تھا۔ دو لوگوں کے لیے دعا کی۔ یہ کیا بات ہوئی کہ نبی علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، صرف دو لوگوں میں سے ایک کو مانگ رہے ہیں؟ اگر چاہتے سارے مکے کے لیے دعا کر سکتے تھے کہ یا اللہ سارے مکے والوں کو ہدایت دے، اللہ دے دیتے، کیونکہ اللہ کو سب سے زیادہ اگر کوئی نبی محبوب ہے تو جہاں کے آقا حضرت نبی علیہ السلام ہیں۔ مگر نہ، اس وقت میں اگر علماء فرماتے ہیں نبی علیہ السلام کہتے اہل مکہ کو ہدایت دے تو مکہ کو ہدایت مل جاتی اور ہدایت محدود ہو جاتی۔ نبی علیہ السلام تو ایسی فراست والے، ایسی بلاغت والے کہ قیامت تک آنے والی چیزوں کا تذکرہ کرنے والی ذات نبی علیہ السلام کی ذات ہے۔ انہوں نے کہا اگر مکہ ایمان میں سارا کا سارا آ جائے یہیں تک دین محدود ہے، اگر عمر آ جائے ساری دنیا کے اندر یہ دین عام ہو جائے گا۔ کہا کہ اللہ عمر ابن ہشام دے یا عمر ابن خطاب دے۔ دوسرے دن یہ مشورہ ہو رہا ہے۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس فیصلے کو منظور کیا اور تلوار نیام سے نکالی، ننگی تلوار لے کر چلنے لگے کہ آج اس معاملے کو ختم کر دیتا ہوں۔ مگر اللہ کو کچھ اور منظور تھا۔ ایک فیصلہ فرش پر ہو رہا تھا، ایک فیصلہ عرش پر ہو چکا تھا۔ فرش پر مخلوق فیصلہ کر رہی ہے، عرش پر خالق نے فیصلہ کر لیا تھا کہ عمر کو اسلام سے نوازنا ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے ایک تدبیر ہوتی ہے اور ایک تقدیر ہوتی ہے۔ تدبیر بندہ کرتا ہے کہ فلاں کام کرنے سے ایسا ہوگا، فلاں کام کرنے سے ویسا ہوگا، اور ایک تقدیر ہوتی ہے جو لکھ چکی ہے۔ اور ہمیشہ یاد رکھیں بندوں کی تدبیر پر اللہ کی تقدیر غالب رہتی ہے۔ اللہ کی تقدیر غالب ہوتی ہے، وہی ہوتا ہے جو اللہ نے تقدیر میں لکھ رکھا ہے۔ ہاں اگر ہماری تدبیر، ہماری کوششیں دین کے حساب سے ہو تو اللہ تبارک و تعالی ہماری تدبیر کو تقدیر بنا دیتے ہیں۔
ذرا غور کریں تو بات آسانی سے سمجھ میں آئے گی. ایک تدبیر ہوتی ہے جو بندہ کرتا ہے، ایک تقدیر ہوتی ہے جو اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اور ہوتا وہی ہے جو اللہ کی تقدیر میں ہے. ہمیشہ تقدیر بندوں کی تدبیر پر غالب رہتی ہے، مگر جب بندہ تدبیر دین کو سامنے رکھ کر کرتا ہے، اللہ اس کے رسول کو سامنے رکھ کر کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کی تدبیر کو ہی تقدیر بنا دیتے ہیں. یہ اللہ کا نظام ہے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ننگی تلوار لے کر جا رہے ہیں. راستے میں ایک صحابی بنو زہرہ کے ملے. انہوں نے کہا عمر کہاں جا رہا ہے؟ تمہارے تیور کچھ بدلے بدلے نظر آ رہے ہیں، آخر ارادہ کیا ہے؟ کہنے لگے آج تمہارے نبی کا کام تمام کر دوں گا، نعوذ باللہ من ذالک. کیا بہت ہو چکا، اب برداشت نہیں ہوتا. تو انہوں نے کہا اچھا ہمارے نبی کو مارنے جا رہے ہو؟ بنو ہاشم اور بنو زہرہ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھے رہیں گے، وہ تو انتقام نہیں لیں گے. یعنی اس صحابی کا کہنا یہ تھا کہ ہم خاموش بیٹھے رہیں گے، تم آ جاؤ نبی کو مار کر چلے جاؤ اور ہم ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں گے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ سنا کہا کہ تو بھی بدین ہو گیا، آپ پہلے تجھے نمٹا دیتا ہوں، تیرا کام تمام کرتا ہوں. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ بڑے غصے والے تھے، بڑے جرار تھے. نبی علیہ السلام نے فرمایا وَأَشَدُّهُمْ فِي أَمْرِ اللَّهِ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. دین کے معاملے میں بڑے زبردست، بڑے زور آور زیادہ تھے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایک مرتبہ ایک یہودی منافق اور ایک یہودی، دو لوگ فیصلہ لے کر آئے. ایک منافق تھا اور ایک یہودی تھا. منافق وہ ہے جو اپنے آپ کو ظاہر مسلمان کرے، دل میں نفاق ہو. تلوار یہودی کی تھی، منافق نے دعویٰ کیا میری ہے. نبی علیہ السلام کے پاس فیصلہ گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گواہوں کو دیکھ کر فیصلہ یہودی کے حق میں کر دیا کہ یہ تلوار یہودی کی ہے. معاملہ ختم ہوا. جیسے ہی باہر آئے تو منافق کہنے لگا میں اس فیصلے کو مانوں گا نہیں، چلو عمر سے فیصلہ کراتے ہیں. عمر فیصلہ کرنے میں زبردست ہے، ان سے فیصلہ کراتے ہیں. اب گئے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، جا کر فیصلہ رکھا. تو اس یہودی نے کہا کہ عمر تمہارے سے پہلے تمہارے نبی نے فیصلہ تو کر دیا تھا مگر یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب سنا کہ نبی نے فیصلہ کر دیا پھر اس کے باوجود میرے پاس آیا ہے. کہا کس حق میں فیصلہ تھا؟ کہا میرے حق میں فیصلہ تھا مگر یہ تم سے فیصلہ کرانا چاہتا ہے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر گئے، تلوار لے کر آئے اور آ کر سیدھا گردن اڑا دی. کہنے لگے جو نبی کے فیصلے پر راضی نہیں، میرا یہی فیصلہ ہے کہ اس کی گردن اڑا دی جائے. ایسے سخت تھے دین کے معاملے میں. تو پھر اس صحابی سے ہاتھا پائی شروع ہوئی. انہوں نے کہا عمر تو باہر کی بات کرتا ہے، پہلے اپنے گھر کی تو خبر لے. جس دین کے عام کرنے والے کی قتل کی تو بات کرتا ہے، اس کا دین تو تیرے گھر میں داخل ہو چکا ہے. جا تیری بہن کی خبر لے، تیری بہن نے ایمان قبول کر لیا ہے. ایک شاعر اپنے انداز میں کہتا ہے، نبی علیہ السلام کی شان بیان کرتے ہوئے، عمر چلے بہن کے گھر یہ دل، عمر چلے نبی کے در یہ دل میں سوچ سوچ کر اڑائیں گے ہم ان کا سر جو ہے نبی کے دین پر. کہ چلے گئے ہر اس انسان کا خاتمہ کرنے کے لیے جو نبی کے دین پر ہے. عمر چلے نبی کے در یہ دل میں سوچ سوچ کر اڑائیں گے ہم ان کا سر جو ہے نبی کے دین پر. مگر معاملہ کیا ہوا؟ بہن کی اطلاع ملی. اب بہن کی طرف چلے گئے. عمر چلے بہن کے گھر ایک ننگی تلوار لے کر کہ دین میرے گھر میں داخل ہو گیا، مجھے پتا تک نہیں ہے. عمر چلے بہن کے گھر یہ دل میں سوچ سوچ کر اڑائیں گے ہم ان کا سر جو ہے نبی کے دین پر. سنا ہے جب کلام کو خدا کے اس پیام کو، عمر نے بھی کہا یہی نبی 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 نبی. چلے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بہن کے گھر. آہٹ سن کر حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھپ گئے، وہی پڑھا رہے تھے.
وہی پڑھا رہے تھے ان کے بہن اور بہنوی کو، قرآن پڑھا رہے تھے، عمر کی آہٹ سن کر چھپ گئے۔ اب جب گھر میں داخل ہوئے انہوں نے جلدی میں وہ صحیفہ وہیں رکھ دیا۔ عمر نے پوچھا کیا پڑھ رہے تھے؟ میں نے سنا ہے تم دین سے پھر گئے ہو، یہ کہہ کر بہنوی کو پکڑ کر مارنا شروع کر دیا۔ اتنا مارا کہ وہ خون میں لت پت ہو گئے۔ جب شوہر کو مارتا ہوگا بیوی دیکھتی ہے، آڑے ہاتھ آ کر کہتی ہے عمر ان کو کیوں مارتے ہو، چھوڑو۔ عمر نے بہنوی کو چھوڑا، بہن کو پکڑا اور مارنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ ناک پھوٹ گئی اور خون جاری ہو گیا۔ بہن بھی عمر کی تھی، خون بھی خطاب کا دوڑ رہا تھا۔ بہن نے کہا عمر چاہے تو میری جان نکال دے، مگر جو دین ہمارے رگوں میں بس گیا ہے اس دین کو تو ہماری رگوں سے نہیں نکال سکتا۔ یہ بات سننا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑی عجیب کیفیت ان پر طاری ہو گئی کہ میں نے بہن کو مار دیا، اور بہن کے یہ الفاظ کہنے لگی میں بھی تیری بہن ہوں، تو دنیا کے معاملے میں کفر میں جتنا پختہ ہے میں دین میں اس سے زیادہ پختہ ہوں۔ یہ بات اثر کر گئی، کہنے لگے کہ اچھا کیا پڑھ رہے تھے ذرا مجھے تو دکھاؤ، میں بھی پڑھنا چاہتا ہوں۔ بہن نے کہا کہ نہ تو پڑھ نہیں سکتا۔ کہا کیوں؟ کہا کہ تو ناپاک ہے، یہ ایسا پاک صحیفہ ہے، اسے ہاتھ لگانے کے لیے تجھے غسل کر کے آنا پڑے گا، تجھے غسل کر کے آنا پڑے گا، اس سے پہلے یہ صحیفہ میں تیرے ہاتھ میں دے نہیں سکتی۔ لکھا ہے روایتوں میں عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اچھا میں غسل کر لیتا ہوں، پاک ہو جاتا ہوں، بلکہ بعض علماء نے کہا کہ ان کی بہن نے خود انہیں نہلایا اور دل میں یہ دعا کرتی جاتی ہے کہ یا اللہ میں اس کے ظاہر کو پاک کر رہی ہوں تو اس کے اندرون کو پاک کر۔ جب حضرت عمر پاک ہو کر آ کر صحیفہ لینے لگے، وہ جو صحابی چھپے تھے وہ آ کر کہنے لگے عمر مبارک ہو، کل ہی رات نبی علیہ السلام نے اللہ سے تمہیں مانگا تھا۔ اس لیے کہتے ہیں تمام صحابہ مرید نبی ہیں، نبی علیہ السلام کے مرید ہیں، مگر حضرت عمر مراد نبی ہیں۔ حضرت عمر کو مانگ کر لیا گیا ہے، اللہ سے مانگا گیا ہے۔ اس علماء یہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی چیز تمہیں ملنا مشکل ہے تو اس سے اللہ سے مانگا جائے، اس چیز کو اللہ سے مانگا جائے، چاہے وہ جو بھی ہو اللہ سے مانگیں۔ نبی علیہ السلام نے مانگا تھا، الغرض صحیفہ لے کر حضرت عمر عربی دان تھے، عربی سمجھتے تھے، قرآن پڑھنا ان کے لیے آسان۔ قرآن کا پڑھنا تو آج کے مسلمان کے لیے مشکل ہے، اور آج کا مسلمان کبھی یہ سوچتا بھی نہیں کہ چلو میں کچھ قرآن کا حصہ پڑھ لوں، کبھی دل میں بات تک نہیں آتی ہے۔ شادی میں جو قرآن دیا گیا ہے، جس بکسے میں بند کر کے رکھ دیا گیا ہے الماری پر، وہ قرآن آج بھی ویسا ہی ہے، اس کو اٹھا کر کھول کر دیکھنے کی توفیق نہیں۔ ہاں توفیق ملتی ہے کب؟ جب گھر میں کا کوئی فرد مر جائے تب یاد آتا ہے کہ ہاں قرآن وہاں رکھا ہوا ہے، چلو اٹھا کر دیکھیں، نہیں تو کسی کے ذریعے سے کم اسے پڑھائیں۔ مسلمانوں یاد رکھو، گھروں میں قرآن ہے، اگر تم نے اسے کھولا نہیں، اس کی تلاوت نہیں کی، وہ قرآن بد دعا دے گا تمہیں، وہ قرآن بد دعا دے گا تمہاری اولاد کے لیے۔ کروڑ روپے کما لو، گھر کے اندر برکت نہیں آئے گی، کیونکہ اللہ کے کلام کی بد دعا تم لے رہے ہو۔ قرآن کو ڈھک کر نہ رکھا جائے، اس کی تلاوت کی جائے۔ قرآن پڑھنے کے لیے ہے، جب پڑھو گے ہدایت ملے گی، نہیں پڑھو گے گمراہ ہو جاؤ گے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب کھولا، سورہ طٰہٰ نکلی، طٰہٰ ما انزلنا الیک القرآن لتشقی سے لے کر اللہ لا الہ الا هو له الاسماء الحسنى تک پڑھا، کیفیت بدل گئی۔ کہنے لگے کہ مجھے لے چلو نبی کے در، تمہارے نبی ہے کدھر، مجھے لے چلو انہی کے در۔ اب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے چلنے لگے، جانے لگے، ننگی تلوار ہاتھ میں ہے۔ جب دار ارقم کے قریب پہنچے
صحابہ نے کہا اللہ کے نبی عمر ننگی تلوار لے کر آیا ہے، آج معاملہ بگڑنے والا ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے، کہنے لگے گھبراؤ نہیں، اگر نیت صاف ہے اس کا استقبال کیا جائے گا، اگر غلط ارادہ لے کر آیا ہے تو وہ حمزہ کو بھی دیکھ لے گا کہ میں کون ہوں۔ نبی علیہ السلام نے کہا کہ رکو، اس کی نیت غلط نہیں ہے، آنے دو، عمر کو آنے دو۔ اب آئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قریب داخل ہوئے دار ارقم کے اندر اور کہنے لگے، نبی علیہ السلام نے پوچھا اے عمر کیا اب بھی وہ وقت نہیں آیا کہ تو ایمان قبول کر لے؟ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے نبی اسی لیے تو آپ کے در پر آیا ہوں، آپ مجھے کلمہ پڑھا دیجئے۔ یہ کہہ کر شہادت بلند کی، کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک محمدا عبدہ ورسولہ۔ وہ وقت تھا کہ دار ارقم میں اللہ اکبر کی صدائیں گونجنے لگی، صدائیں گونجنے لگی۔ جبرائیل امین آئے، آ کر کہنے لگے اللہ کے نبی خوش ہو جائیے، عمر کے اسلام سے ساتوں آسمانوں میں خوشیاں منائی جا رہی ہیں۔ ساتوں آسمانوں کے فرشتے خوش ہیں کہ عمر نے اسلام قبول کر لیا، عمر اسلام میں داخل ہو گئے۔ جو صدا انہوں نے لگائی وہ صدا ایسی گونجی کہ بیت اللہ کے اندر یہ ٹولہ بیٹھا ہوا تھا جو دین کو ختم کرنے کی سازشیں کر رہا تھا، ان ٹولوں کے کانوں تک یہ صدائیں گونجنے لگی، اللہ اکبر کبیرہ کی صدائیں گونجنے لگی۔ علماء کرام نے اس جگہ ایک عجیب بات کہی ہے کہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان کا تذکرہ ہو، ایمان میں داخل ہونے کا تذکرہ ہو، اور یہ تذکرہ ہو کہ نبی علیہ السلام کے ساتھ تمام صحابہ نے تکبیر بلند کی، علماء فرماتے ہیں جب جب یہ تذکرہ ہو افضل یہی ہے، مستحب یہی ہے کہ کہنے اور سننے والے تکبیر بلند کہیں۔ اس لیے میں تکبیر کہتا ہوں، اب اللہ اکبر کہیں گے، نعرہ تکبیر، اور زور سے نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ سارا مکہ گونجنے لگا، سارا مکہ گونجنے لگا۔ اس کے بعد نماز کا وقت ہو گیا، صفیں بننے لگی۔ عمر فاروق نے پوچھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ کہا کہ اب نماز پڑھیں گے، اب نماز پڑھیں گے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ کے نبی نماز تو بیت اللہ میں پڑھی جاتی ہے، آپ یہاں کیوں پڑھ رہے ہیں؟ اے عمر پڑھنے کون دیتا ہے، پڑھنے کون دیتا ہے؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ کے نبی آج تک آپ نے چھپ کر عبادت کی ہے، آج کے بعد نہیں، ہم جا کر کعبۃ اللہ میں نماز پڑھیں گے۔ اللہ کے نبی چلیے۔ کیا منظر تھا وہ، کیا وقت تھا۔ نبی علیہ السلام نے دو جماعتیں بنائی، ایک حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اور ایک جماعت حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ۔ حضرت حمزہ بھی ننگی تلوار لے کر، عمر فاروق بھی ننگی تلوار لے کر اپنے پیچھے صحابہ کی ایک جماعت لے کر جب چلنے لگے وہ منظر دیکھنے کے قابل تھا۔ مکے والوں کی ہوا اکڑ گئی، سارے کے سارے بیٹھے گئے۔ عمر فاروق مکے میں داخل ہوتے ہیں کعبۃ اللہ کے اندر اور کہتے ہیں کوئی ہے ہمیں نماز پڑھنے سے روکنے والا؟ آئے آج اس کی بیوی بیوہ ہو جائے گی، اس کے بچے یتیم ہو جائیں گے۔ کسی کی ہمت نہیں ہوئی روکنے کی، تب سے لے کر علی الاعلان نماز شروع ہو گئی۔ یہی وہ دعا تھی نبی علیہ السلام کی، اے اللہ عمر کے ذریعے اسلام کو بلندی عطا فرما، اسلام کو عزت عطا فرما۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جتنا کفر کے حالت میں مضبوط، اس سے کہیں زیادہ دین کی ایمان کو قبول کرنے کے بعد مضبوط ہو گئے۔ چلتے چلتے وہ وقت بھی آیا کہ خلافت کا بوجھ ان کے کاندھوں پر پڑ گیا، خلافت کا بوجھ پڑا، اور انہوں نے اس خلافت کو ایسا نبھایا کہ رہتی دنیا تک ان کی مثال پیش کی جاتی ہے، کی جائے گی۔ میں نے جیسے کہا عدل و انصاف کی جہاں بات آتی ہے، عدل و انصاف کی جہاں بات چلتی ہے، وہ بات نامکمل ہے، ادھوری ہے جب تک حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ نہ ہو۔ ایسی حکومت انہوں نے کر کے بتائی۔ آج کے بھی حکمراں ہیں، آج کے بھی حکمراں ہیں،
جن کا مقصد ہی صرف لوگوں کے مال کو لوٹ کھانا ہے، لوگوں کو لوٹنا ہے۔ عمر فاروق بھی تھے کہ ایک دفعہ موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المال کے کمرے میں جھاڑو لگا رہے تھے، کچرا کوڑا کرکٹ جمع ہوتے ہوتے ایک دینار ملا، انہوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے کو تھما دیا، انہوں نے منہ میں رکھ لیا، چلتے چلتے دادا کے پاس چلے گئے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا بچے کے منہ میں کچھ ہے، کہا بیٹا کیا منہ میں ہے؟ کہنے لگا ایک دینار ہے۔ کہا کس نے دیا ہے؟ کہا موسیٰ اشعری نے دیا ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو غصہ آیا، بلا بھیجا اور کہا اے موسیٰ، کیا تمہیں ساری دنیا میں ہمارے خاندان سے زیادہ کوئی ذلیل نہیں ملا کہ تم نے بیت المال کا ایک سکہ ایک ٹکہ میرے پوتے کے منہ میں داخل کر دیا؟ کہ ذلیل کرنے کے لیے میرا ہی خاندان ملا تھا، وہ بیت المال جس کے اندر ہر ایک مسلمان کا حصہ ہے، تو نے اس کی حق تلفی کرتے ہوئے وہ ایک ٹکہ میرے پوتے کے منہ میں داخل کر دیا۔ کیسی حکومت انہوں نے کی ہوگی۔ وہ وقت بھی آیا بات کو مختصر کرتے ہوئے کہ ایک دفعہ انہوں نے کہا کہ چلو ہم اپنے رعایا کی خبر لیتے ہیں، یہ سوچ کر نکلے، ساتھ میں ایک غلام بھی تھا، چلتے چلتے دور چلے گئے۔ کئی دفعہ آپ نے اس واقعے کو سنا ہوگا، دور چلے گئے، کئی گنا چلنے کے بعد میں دیکھا ایک جگہ جھوپڑی ہے اور وہاں چند بچے بل بلا کر رو رہے ہیں، اور ایک مائی ہے جو ہانڈی کو چولہے پر رکھ کر آگ کو دہکا رہی ہے، آگ چلا رہی ہے، سلگا رہی ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب گئے، جا کر پوچھا مائی کیا بات ہے، بچے کیوں روتے ہیں؟ کہا بھوک سے رو رہے ہیں۔ کہا کہ تم نے کیا چڑھایا ہے؟ کہا کہ بچوں کو دلاسا دینے کے لیے، تسلی دینے کے لیے میں نے پانی ہانڈی پر ہانڈی چڑھائی ہے، پانی کی ہانڈی چڑھائی ہے تاکہ بچوں کو اطمینان ہو کچھ بن رہا ہے، بچے روتے روتے سو جائیں، پھر صبح دیکھ لیں گے کیا ہوگا۔ یہ کہتے کہتے انہوں نے کہا کہ ہماری اس حالت کا ذمہ دار امیر المومنین ہے، کل قیامت کا دن ہوگا، میرا ہاتھ ہوگا، امیر المومنین کا گریبان ہوگا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مائی آپ کی اس حالت کی امیر المومنین کو کیا خبر ہے، وہ کیسے پتا، ان کو کیسے پتا چلے گا آپ بھوکے ہیں؟ تو انہوں نے کہا پھر خلیفہ کس بات کا بنا ہوا ہے؟ آج جو اپنے آپ کو بڑا کہلاتا ہے، میں فلاں کونسلر، میں فلاں ایم ایل اے، میں فلاں ذمہ دار، فلاں فلاں، اپنے نام کے آگے القاب جوڑتا ہے، کیا اس نے کبھی اپنے رعایا کے بارے میں سوچا ہے؟ اگر محلے کا جائزہ لیا جائے تو بھوکا سونے والا کوئی اور نہیں ہوگا، اس فلاں بڑے کے پڑوس میں رہنے والا انسان وہ بھوکا سو رہا ہے اور یہ عیاشی میں مبتلا ہے۔ کل قیامت کا دن ہوگا، کوئی جواب نہیں ہوگا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اپنے غلام کو لے کر نکلتے ہیں کہ چلو فوراً چلتے ہیں۔ جا کر آئے، بیت المال سے سامان لیا اور کہا غلام سے میرے کاندھے پر لاد دو، میں لے کر جانا چاہتا ہوں۔ غلام نے کہا آپ امیر المومنین ہیں، آپ لے جائیں گے اچھا نہیں لگے گا۔ کہنے لگے کل قیامت کے دن میرے گناہ کے بوجھ کو بھی کیا تو ہی اٹھائے گا؟ یہ کہہ کر اس بورے کو اپنے کاندھے پر لیا اور اتنے میل چل کر گئے ہیں۔ اس مائی سے کہا مائی یہ لے لے، تیرے خدمت میں حاضر ہے، اور اپنے بچوں کو کچھ کھلا دینا۔ اس عورت نے کھلایا، بچے مسکرانے لگے۔ یہ دیکھ کر عمر خوش ہوئے، انہوں نے کہا کہ تو کون ہے؟ کہنے لگے کہ کل جب تو امیر المومنین کے دربار میں آئے گی مجھے بھی وہیں پالے گی۔ وہ خلیفہ ایسے خلیفہ تھے، اور بھی ان کے بہت سارے واقعات ہیں۔ بیت المقدس کو فتح کرنے کا واقعہ تو سننے کے قابل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی فتوحات دی، پوری دنیا پر انہوں نے حکومت کی، بلکہ انسان کی پیدائش 4 چیزوں سے ہے: آگ، پانی، ہوا، مٹی۔ علماء فرماتے ہیں کہ عمر فاروق نے ان 4 چیزوں پر بھی حکومت کی ہے۔ گنوانے کا موقع نہیں ہے، مگر افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے گھر کو آگ لگی، گھر کے چراغ سے کے مصداق بنتے ہوئے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا جو معاملہ ہے وہ 1 محرم الحرام کو پیش آتا ہے کہ 1 محرم الحرام کی تاریخ میں ویسے جلیل القدر، ویسے امیر المومنین جن کو خلیفہ ثانی کہا جاتا ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوتی ہے۔ مختصر معاملہ یوں ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے
بڑے بڑے فتوحات ہو رہے تھے, ہر قلعہ فتح ہو رہا تھا, ہر ملک فتح ہو رہا تھا, تو پھر چند لوگ دشمنی پر اتر آئے. انہوں نے کہا کہ ان کو ختم کرتے ہیں, اور اس سازش کے تحت میں ایک آدمی کو بھیجا مکہ المکرمہ جس کا نام لولو فیروز تھا. وہ خادم بن کر آیا, کام کی غرض سے آیا, غلام بن کر آیا, مگر طاق میں رہتا تھا کہ جب موقع ملے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کا, کسر نہ چھوڑی جائے گی, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا جائے گا. وہ وقت بھی آیا, وہ انتظار میں تھا کہ اس نے نیزہ زہر میں ڈبا کر نیزہ تیار کر کے رکھا ہوا تھا. ایک دفعہ نماز سے پہلے یہ فیروز لولو نامی انسان مسجد نبوی میں محراب میں جا کر چھپ جاتا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین تھے, وہی امامت کیا کرتے تھے, امامت کے منصب امیر ہی سنبھالا کرتے تھے. تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے صفیں بنائی, اور صفیں بنا کر فجر کی نماز پڑھانے کے لیے آگے بڑھتے ہیں اور نیت باندھتے ہیں. نیت باندھ کر بعض علماء نے فرمایا کہ پہلی رکعت مکمل ہوتی ہے, پہلی رکعت مکمل ہوتی ہے, دوسری رکعت کے لیے جب قرات شروع کرتے ہیں, اس فیروز لولو نامی انسان نے اس زہر میں ڈالا ہوا خنجر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے میں مار دیتا ہے. 3 بار کرتا ہے, 3 بار کرتا ہے, جس کی وجہ سے زہر کی وجہ سے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلح سے ہٹ جاتے ہیں, کمزور پڑ جاتے ہیں. مگر یہ جوان مرد گرنے سے پہلے پیچھے ہاتھ بڑھا کر اپنے قائم مقام کو کھڑا کرتے ہیں. عبیدہ ابن جراح نامی صحابی کو آگے کرتے ہیں. یہی قاعدہ, یہی مسئلہ ہے. امام کو کوئی معاملہ پیش آئے, نماز میں کچھ ہو جائے, تو وہ اپنے جو پیچھے کھڑا ہوا ہے اس کو پکڑ کر آگے کرے گا, اور وہ آ کر نماز کو مکمل کرے گا. اس کے ساتھ ایک صحابی آگے بڑھتے ہیں اور نماز کو مکمل کرتے ہیں. مگر یہ جاتا جاتا جتنے صحابہ, تقریباً 14 صحابہ کو یہ وار کرتا ہوا چلا گیا. آخرکار جب اس نے دیکھا کہ مجھے جگہ نہیں مل رہی ہے, اس نے اسی خنجر سے اپنے آپ کو بھی ختم کر لیا. 27 ذوالحج کو یہ واقعہ پیش آیا. پھر بیماری اتنی بڑی کہ افاقہ مشکل ہو گیا, جو کھلایا جاتا ہاتھوں سے نکل جاتا. اسی حالت میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک محرم الحرام کو شہادت کا جام پیتے ہیں, کیونکہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا تھی, اللہم ارزقنی شہادت فی سبیلک واجعل موتی فی بلد حبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اے اللہ تیرے راستے کی شہادت اور تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کی موت عطا فرما. آخر وہ دعا قبول ہوتی ہے, اور پوری دنیا پر حکومت کرنے والا بادشاہ ایک محرم الحرام کو شہادت کا جام پی کر دنیا سے چلا جاتا ہے. آج ہم نے امام حسین کی شہادت کو تو یاد رکھا, مگر جن کی وجہ سے کفر لرزتا ہے, قیامت تک لرزتا رہے گا, ان کی شہادت کو ہم بھول گئے. اس لیے ضروری تھا کہ اس موقع پر, اس دن میں, اس تاریخ میں ان کی کچھ مختصر سیرت بیان کی جاتی. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو ان صحابہ جیسا ایمان نصیب فرمائے, ان جیسے اخلاق نصیب فرمائے, اور ان جیسی زندگی گزارنے کے اللہ ہم تمام کو توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.